سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اقوال الاختلاف فرما کر مرحوم منجی حاجی عبدالرسول علی اللہ علیہ خاندان، مرحوم فاطمہ بھائی مخاشی، مرحومہ خدیجہ بھائی مولود رنمل اور دیگر تمام مولود مولودات کی فاتحہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم واتقنه بما قدم من عموم نعم ابتداها وصبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع للإحصاء عددها ولا عن الجزاء أبدها وتفاوت عن الإدراك أمدها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبده ورسوله وصفيه وخيرته وأمينه على الوعد الذي انتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتبله واصطفاه قبل أن ابتعثه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا سيدنا بالقاسم وعلى بنته وقضعته وشجنته وروحه التي بين جنبيه التي يقال في السماء النورية السماوية الحانية الراضية المرضية المجتهدة المبتهدة مقهورة حقها مغصوبة إرثها مردودة غلؤها فاطمة الزهراء سلام الله وعلى بعلها وبنيها والسر المستودع فيها لا سيما على بقية الله في الأرضين. سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله رباني آياته
السلام علیک یا باب اللہ و دیان دین، السلام علیک یا خلیفۃ اللہ و ناصر حق، السلام علیک یا حجت اللہ و دلیل ارادت، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه وقوله الحق، قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ صلى الله بزرگان محترم، عزیزان گرامی، رضاکاران سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن مجید میں خداوند عالم کا ارشاد گرامی ہے کہ تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں، اور جو لوگ میری عبادت سے تکبر کا اظہار کریں گے عنقریب انہیں ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں نکال دیا۔ مسلسل آپ کی خدمت میں دعائے شریفہ کے ذہن میں دعا کی شرائط، قبولیت دعا کی شرائط، اور خدا سے کیسے مانگا جائے، اس کی بارگاہ میں کیسے جایا جائے، اس سلسلے میں گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور یہ ساری گفتگو آپ کے درمیان امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں عرفہ کے ذریعے سے پیش کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے سرکار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کرنے کا سلیقہ سکھایا۔ وقت گزر گیا اور دعا کے 2-3 جملے میں بھی گفتگو نہیں ہو سکی، مطالب کی کثرت اور وقت کی قلت یہ ساری چیزیں سبب قرار پائیں کہ دعا کی جیسے شرح کی جانی چاہیے وہ آپ کے سامنے اپنی ایبلٹی اور اپنی صلاحیت کے مطابق بھی انسان نہیں کر سکا کہ جائے کہ جو اس میں رموز حقیقی پوشیدہ ہیں ان کو سمجھنا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز کر رہے ہیں، کربلا کی بنیاد بنا رہے ہیں، اور اس دعا کے ذریعے سے اپنی توحید کو دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ توحید کتنی راسخ ہوتی ہے، تب اس کے اوپر جو عمل کی بنیاد بنتی ہے، کتنی عمل کی عمارت بنتی ہے، وہ عمارت کتنی مستحکم ہوتی ہے۔ جب توحید کا بیس مضبوط ہوتا ہے تو اس پر عمل کی بلڈنگ جب تیار ہوتی ہے تو وہ کتنی مضبوط بلڈنگ ہوتی ہے کہ اسے توڑنے کی کوشش تو دور کی بات ہے، اسے تاریخ نے اپنی پوری کوشش صرف کر دی مٹانے کی، لیکن آج تک اسے ہلا بھی نہیں پائی۔ یہ فقط اسی توحید کی بنیاد کا اثر تھا
جس کا اظہار دعائے عرفہ میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا۔ عطائے الہی کو اگر ہم سمجھ لیں کہ خدا نے ہمیں کیا دیا ہے تو خود بخود ہم اس کی طرف آگے بڑھتے ہوئے دکھائے تھے۔ لیسا لعطائہ مانع، حمد ہے اس خدا کی کہ وہ اگر دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ یعنی خدا سے مانگنے کے لیے اس بھرپور عقیدے کے ساتھ جانا پڑے گا کہ وہ سب کچھ دے سکتا ہے، لیکن ہم مانگنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ اس کی عطا میں کوئی مشکل نہیں ہے، جیسا جس کا ظرف ہوتا ہے اس کے ظرف کے اعتبار سے عطا کرتا ہے۔ اس لیے کہ بعض ظرف میں اگر زیادہ ڈال دے گا تو وہ ابل پڑے گا، لہذا ضرورت ہے اپنے ظرف کو وسیع کرنے کی۔ دعا کرنے والا اپنے ظرف کو وسیع کر کے جائے، بڑا ظرف لے کر جائے تب زیادہ چیزیں اس کے ظرف میں آئیں گی۔ ایک چھوٹا سا کشکول لے کے اگر فقیر چلے گا تو اس میں کیا آئے گا؟ اپنے ظرف وجود کو وسیع کرو، اپنے باطن کو وسیع کرو، بغض و حسد دل سے نکال دو، کینہ دل سے نکال دو، ماں باپ کے فرما بردار بن جاؤ، معاشرے اور سماج میں اچھے بن جاؤ، وسیع کرو اپنے ظرف کو، تو پھر دیکھو اس کی عطا کیسے تمہارے پاس پہنچتی۔ تم اتنا سا ظرف لیے ہوئے ہو جس میں آدھا کلو بھی نہیں آنے والا ہے اور تمنا ہے کہ 1 من بھر دیا جائے، کہاں سے ہوگا؟ آدھا کلو کا ظرف اور اس میں 1 من بھرا جائے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اس میں گرے گا، وہ برباد ہوگا۔ اگر چھوٹے ظرف والا لے کے جائے بڑی چیز دینے کے لیے تو وہ برباد ہو جائے گی، وہ چیز جو دی جائے گی، اور وہ سمیٹ نہیں پائے گا۔ کتنا سمیٹے گا ظرف میں؟ آدھا کلو ظرف والا 1 من کو کتنا سمیٹے گا؟ سمیٹ نہیں پائے گا، برباد ہو جائے گا، سامان بھی برباد ہوگا، وقت بھی برباد ہوگی، فکر بھی۔ لہذا پہلے اپنے باطن کے ظرف کو وسیع بناؤ، اپنے اعمال کے ذریعے سے، اچھائیوں کے ذریعے سے، اخلاقیات کے ذریعے سے، عرفان کے ذریعے سے بارگاہ الہی میں پہنچو۔ جتنا ظرف وسیع ہوگا، یہ تھوڑی تھوڑی باتوں کے اوپر انسان ابلنے لگتا ہے، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میرے پاس یہ، میرے پاس یہ ہے۔ یہ جتنے کرامت کرنے والے ہیں چھوٹی چھوٹی جن کی بیان کی جاتی ہیں کرامتیں، اور سب کچھ رکھنے کے بعد آل محمد علیہ السلام نے کبھی غرور نہیں کیا، کبھی تکبر نہیں کیا۔ کیوں؟ سبب کیا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے لوگ جو کرامت دکھاتے، جہاں کرامت وہاں کرامت وہاں کرامت، ان کے ظرف چھچلے ہیں، ذرا سا پانی گیا ابل گئے۔ لیکن جس کا ظرف وجود سمندروں سے بھی زیادہ وسیع تھا، اس کے پاس سب کچھ آ گیا، دنیا کے تمام کمالات اس میں جمع ہو گئے، لیکن جب مصلی عبادت پہ وہ بیٹھا تو اس نے ایک جملہ کہا، الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا۔ میرے اللہ، علی کے فخر کے لیے اتنا کافی کہ تو اس کا رب ہے، علی کی عزت کے لیے اتنا کافی کہ علی تیرا بندہ ہے۔ صلوات ہے محمد۔ بندگی پر ناز کیا، سب کچھ رکھنے کے باوجود خدا کے بندے ہونے پر ناز کیا۔ اور یہ جتنے چھٹائیے ہیں، یہ تھوڑا سا مل جاتا ہے تو ناز کرنے لگتے ہیں، اس لیے ظرف چھوٹا ہے۔ یہاں بتایا جا رہا وَلَا لِعَطَائِهِ مَانِعٌ، اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ جملہ نہیں ہے، یہ بہت ساری باتوں کو کہہ رہا ہے۔ جاؤ تو یقین کے ساتھ جو مانگو گے ملے گا،
چاہو تو اس یقین کے ساتھ کہ بڑا ظرف لے کے جاؤ تاکہ اس میں سب کچھ آ سکے. یہ سب کچھ ہے، یہ ایک جملے میں سب کچھ ہے. مجھے دینے پر آئے گا تو کوئی نہیں روک سکتا. میں نے عرض کی، اور یہ بھی آپ کی قسمت اور ہمارا نصیب کہ بات کل وہاں تک ختم ہو گئی اور بات رہ گئی، اور آج وہی سلسلہ آگے تک بڑھ جائے گا. عطا الہی پیغمبر اکرم کو دو اہم عطا خدا نے اپنے نبی کو دی. ایک خدیجہ طاہرہ کی شکل میں اور دوسرے ابو طالب کی شکل. یہ دو عظیم عطا ایسی ہے کہ جس کو ملت نے، امت نے برباد کرنے کی کوشش کی، مٹانے کی کوشش کی، کفر و شرک کا الزام لگایا، بیوہ ہونے کی تہمت لگائی، لیکن کردار کا آفتاب عالمتاب عطائے رسالت اس طریقے سے افق کائنات پر چمکا کہ اس کی نسل آج تک عطائے الہی بن کر دنیا میں انقلاب برپا کرنے کے لیے موجود ہے. یہ اس کی عطائے الہی کا اثر ہے. ایک خدیجہ کی نسل، ایک ابو طالب کی نسل. یہی تو دو نسلیں ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی خدمت کی. یہی دو نسلیں. کون ہے ابو طالب؟ اور ہم نے کتنا ظلم کیا جناب ابو طالب کے ساتھ. غیروں نے جو ظلم کیا وہ کیا ہی، ہم نے بھی کم ظلم نہیں کیا اس عطائے الہی کے ساتھ. میں نے عرض کیا تھا آپ کے ساتھ، پورا وقت اس پر صرف ہو جاتا ہے کہ علی صاحب، علی کے بابا مومن تھے، کافر نہیں. پورا وقت اسی پر صرف ہو، گھنٹے بھر کی مجلسیں اسی پر ختم ہو جاتی ہیں. نکاح پڑھایا اس کا مطلب مسلمان تھے، فلاں کیا تو مسلمان. ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. کل میں نے کہا آپ سے کہ جو کہے کہ علی کے بابا کافر تھے اس سے پوچھے تم مسلمان ہو یا نہیں ہو. تم مسلمان؟ تم اپنے مسلمان ہونے کی گواہی پیش کر دو. کہاں سے مسلمان ہو گئے؟ تو ہم پیش کیے دیتے. قربانی پیش کیجیے ابو طالب کی، قربانی پیش کیجیے تو پتا چل جائے. آپ وہی کہیے جو مولائے کائنات نے کہا، جس کو شاعر نہ کیا، بڈھا طوطا پڑھے کلمہ تو وہ مومن ہو جائے. بڈھا طوطا پڑھے کلمہ تو وہ مومن ہو جائے. وہ مسلمان بھی نہیں، کلمے کو پالا جس نے. جالت ہے. اس کے سلسلے میں قربانیاں علی ابن شجاعت دیتے ہو. کس بات کے بیٹا ہے علی ابن ابی طالب؟ طالب کرنا ہے. عرب کسے کہتے ہیں؟ جاہلیت کا عرب جو ایک تلوار کے نام پر 100 سال جنگ کر لیتے. ایک اونٹ کے نام پر، ایک اونٹ کے اتنا وہ اپنے آپ کو شجاع سمجھتا تھا، اتنا شجاع، اتنا بہادر مطلب پہچاننا ہے. ابو طالب کی جگہ کس خدمت گزار رسول کا نام ہے ابو طالب، پہچاننا ہے. عرب وہ جو ایک اونٹ کے سوال کے اوپر، ایک اونٹ کے اختلاف کے اوپر 100 سال جنگ کرنے کو آمادہ رہتا تھا، تلواریں پھینک کے تیار. اس عرب، اور وہ بھی بڑے بڑے دیو ہیکل، پیغمبر اکرم کی توہین کی. میں کہتا ہوں توہین رسالت کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے ابو طالب سے پوچھو. رسالت مآب کی توہین کرنے والے کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے یہ پوچھو ابو طالب سے. خالی کہنے سے نہیں ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اپنے کردار سے ثابت کرو کہ اگر کوئی اہانت رسول اکرم کرتا ہے تو اپنی تقریر کے ذریعے سے، اپنی تحریر کے ذریعے سے، اپنے بیان کے ذریعے سے، جو کچھ ممکن ہے اس کے ذریعے سے تم کیسے جواب دو. پیغمبر اکرم کی توہین کی گئی کفار قریش کی جانب سے. اونٹ کی غلاظت پیغمبر اکرم کی پیٹھ کے اوپر ڈالی گئی. ابو جہل مسکرا رہا ہے، ابو جہل مسکرا رہا ہے. اسی عالم میں
جناب پیغمبر اکرم جناب ابو طالب کے پاس حال دیکھا بھتیجے کا، اب فقط اتنا کا چچا آپ مجھے کتنا چاہتے ہیں، حقیقتی یہ حال دیکھا، بیٹا یہ بتاؤ کس نے کیا ہے، نام بتایا پیغمبر اکرم نے، خانہ کعبہ کے پاس قریب میں اطراف حرم میں جو اس وقت ان لوگوں کے قبضے میں تھا، وہاں پر لے جا کر جتنے لوگ کھڑے تھے سب کو کہا کوئی بھی یہاں سے ہلے گا نہیں، ہلا اگر تو یہ بغل میں اس کے کھڑے تلوار لگے گی اور ختم ہو جائے گا، سب خاموش، اور اپنے غلام سے کہا وہی گندگی وہی نجاست جو ان لوگوں نے میرے بھتیجے کے جسم پر ڈالی ہے سب کے چہرے پر ملو۔ تاریخ گواہ ہے کہ غلام نے ہر شخص کے جس میں ابو جہل جیسا بدتمیز اور بد کردار موجود ہے، تاریخ کہتی ہے ابو طالب نے ان سب کے چہروں پر وہی گندگی ملوائی جو نماز کے عالم میں پیغمبر اکرم کی پشت اثر پر ان لوگوں نے ڈالا تھا، لیکن کسی میں مجال نہیں ہوئی کہ پلٹ کے ابو طالب کی طرف ٹیڑھی نگاہ سے دیکھتا۔ یہ ہے پیغمبر اکرم کی توہین کا جواب ابو طالب کے عقیدے میں، اور یہ ہے ابو طالب کی شجاعت کہ رگے شجاعت جاہلیت کو پھڑکا کے اس کا جواب لگائے، اسے ابو طالب کی شجاعت کہتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں ابو طالب، اس ذات کا نام ہے ابو طالب جس نے کھانا کھایا، جب پیغمبر اکرم کھانا کھانا چاہتے ہیں تو پہلے خود کھاتا ہے، کہیں کسی نے زہر تو نہیں ملا، جب دعوت کے لیے کہیں بلایا جاتا ہے تو پہلے خود جاتے ہیں، کہیں کوئی اندر موجود تو نہیں ہے کہ حملہ کر دے۔ ایسی ذات کا نام ہے، ایسے خدمت گزار کا نام ہے۔ روایتوں سے پوچھو، فضیلتیں بیان کرو ابو طالب کی، ان چکروں میں نہ پڑو کہ ابو طالب مسلمان تھے کافر، تو کوئی ضرورت نہیں، ہمیں ہر ایک کو سمجھانا ہماری ذمہ داری تو نہیں ہے، جو نہیں سمجھتا ہے وہ نہیں سمجھے گا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کل قیامت کے دن جب نامہ اعمال پر لوگوں کے اعمال رکھے جائیں گے تو تمام دنیا والوں کے اعمال ایک طرف، ابو طالب کا عمل ایک طرف، ساری کائنات کتنے نمازی ہیں، کتنے روزے دار ہیں، کتنے عابد شب زندہ دار ہیں، کتنے حج کرنے والے ہیں، کتنے عمرہ کرنے والے ہیں، کتنے صدقہ دینے والے ہیں، کتنے غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، نہ معلوم کتنے 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 کون کون ہے، کتنے اعمال ہیں ساری دنیا کے، لیکن جب پلے میزان پر عمل رکھا جائے گا ساری دنیا کا عمل ایک طرف، ابو طالب کا عمل ایک طرف، تو ابو طالب کے عمل کا پلہ بھاری ہو جائے گا، ساری کائنات کے عمل کا پلہ ہلکا ہو جائے گا۔ یہ ہے ابو طالب، اسے کہتے ہیں ابو طالب۔ اور پہچان لیں ابو طالب کو، پوچھیے مولا کائنات سے، پوچھیے ایک کرائٹیریا ابو طالب کی محبت کا بتایا، ایک معیار ابو طالب کی محبت کا بتایا، دشمن ابو طالب سے کیسے مخاطب ہو مولا کائنات نے بتایا، ابو طالب کے مخالف سے کیسے بات کرو یہ علی ابن ابی طالب نے بتایا۔ آپ صفین سے لوٹ رہے ہیں، منزل رہبہ پر پہنچے، ایک شخص آیا، کہتا یا علی انت فی ھذا المقام وابوک فی النار، اے علی آپ تو اس درجے پر فائز ہیں۔ پہچانی باپ کا احترام ابو طالب کے لیے، باپ کا احترام کیسے کیا جاتا ہے۔ ہم دولت مند ہو گئے، ہم سیٹ ہو گئے، ہم عالم ہو گئے، ہم علامہ ہو گئے، ہم پروفیسر ہو گئے، ہم انجینئر ہو گئے، ہم ایس پی ہو گئے، ڈی ایس، نہ معلوم کیا کیا ہو گئے، آئی ایس آئی پی ایس ہو گئے، باپ بوڑھا ہے اس کو احترام کرنا نہیں کرنا نہیں، تم کچھ بھی ہو جاؤ وہ تمہارا باپ ہے، احترام تمہیں کرنا۔ یعنی انت فی ھذا المقام وابوک فی النار، یعنی آپ تو اس درجے پر فائز ہے اور آپ کا باپ آگ میں جل رہا ہے۔ جیسے ہی اس نے کہا یہ جملہ
ویسے ہی علی مرتضیٰ نے لہجہ بدلا، ماں فضل اللہ پاک، خاموش ہو جا، اللہ تیرے منہ میں خاک ڈالے. تقول ابھی فی النار وانا قسیم الجنت والنار، کیا لگتا ہے میرا بابا جہنم میں اور میں جنت و جہنم پہ تقسیم کرنے والا؟ معیار پہچانیے، معیار پہچانیے. ہو ہی نہیں سکتا. فارسی میں مسئلہ ہے نا، کوزے سے وہی نکلتا ہے جو اس میں ہوتا ہے. جو جس چیز میں جو کچھ ہوتا ہے وہی اس سے باہر نکلتا ہے. گیہوں ڈال کے جو نہیں اگایا جاتا، دھتورا بو کے گلاب نہیں نکالا جاتا. گیہوں بوئیے گا گیہوں نکلے گا، جو بوئیے گا جو نکلے گا، دھتورا بوئیے گا دھتورا نکلے گا، نیم بوئیے گا نیم نکلے گا، گلاب بوئیے گا گلاب نکلے گا. ایسا نہیں ہوتا بوئیے کچھ نکلے کچھ. علی یہی کہہ رہے، تقول ابھی فی النار وانا قسیم الجنت والنار. کیا لگتا ہے کفر سے کبھی اسلام نہیں نکلتا، کفر سے کبھی اسلام نہیں نکلتا، اسلام سے ہی اسلام نکلتا ہے. کافر سے کبھی مسلمان نہیں نکلتا، وہ بھی اس درجے کا مسلمان کہ جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا ہو. جس کا بیٹا قسیم الجنت والنار ہو، اس کی تربیت تو دیکھو، اس کا باپ کتنا عظیم ہے کہ ایسے بیٹے کو پال دیا کہ جنت و جہنم اس کے قبضے میں آ گئی. صلوات محمد. یہ عطائے الہی ہے. تقول ابھی فی النار وانا قسیم الجنت والنار. اب علی ابن ابی طالب مقام فضیلت پدر، باپ کی فضیلت، والذی بعث محمد النبی، اصل السان جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صلوات نبی بنا کر بھیجا. لو شفع ابی جمیع المذنبین. اللہ اکبر. پہچانے دنیا ہوتا ہے اب معصوم کے کلمات کی نزاکت. لو شفع ابی، اگر میرے بابا دنیا کے تمام گناہگاروں کو معاف کرنے کے لیے خدا سے سفارش کر دیں کہ اللہ دنیا کے جتنے گناہگار ہیں سب کو بخش دے، لشفاہ اللہ، تو اللہ کائنات کے تمام گناہگاروں کی شفاعت قبول کر لے گا. اگر میرا بابا ایسا کر دے، کرے گا نہیں کرے گا؟ کرے گا نہیں کرے گا؟ نہیں، بالکل نہیں کرے گا. مولا نے کلمہ ان استعمال ہی نہیں کیا کہ اگر میرے بابا نے انکار کر لو، فرض کر لو، ایسا ہوگا نہیں. جن جن نے ستایا ہے سب سے ابو طالب بدلہ لیں گے. لو شفا، اگر میرا بابا شفا. اور اس کے بعد جب میرے بابا میدان حشر میں پہنچیں گے تو ان کا نور، ان کی پیشانی کا نور تمام اہل محشر کے نور کو مدھم کر دے گا. کس ذات کا نام ہے وہ؟ ابو طالب جب پہنچیں گے اپنے نورانی چہرے سے تو میدان محشر میں جتنی نورانی چیزیں، نورانی اشیاء، نورانی وجود ہوں گے، سب نور مدھم پڑ جائیں گے ابو طالب کے نور کی وجہ سے. بڑی وسعت ہے اس کلام میں، بڑی وسعت ہے اس کلام میں. بہت ہی آگے بڑھ گئے جناب ابو طالب کے لال جناب علی ابن ابی طالب اپنے بابا کی فضیلت میں. ایک آسان جملہ نہیں ہے یہ کہ تمام انوار کی روشنی کو مدھم کر دے گا ابو طالب کا نور. اس میں خمسہ نجبہ کا بھی نور ہے، اس میں پیغمبر اکرم کا بھی نور ہے. بہت بڑی بات کہہ دی، فوراً اللہ لگایا، اللہ خمسہ انوار. تمام انوار ابو طالب کے نور کی چھوٹ سے مدھم پڑ جائیں گے، روشنی ان کی کم ہو جائے گی، مگر 5 نوروں کے علاوہ 5 نوروں پر ابو طالب کا نور سب تک لے جائے گا. کون کون؟ اب گنیے آپ میرے ساتھ، اب گنیے آپ میرے ساتھ، پھر بتائیے کہاں گیا.
نور محمد نور فاطمہ نور الحسن والحسین کتنا ہوا؟ یہی تو 4 ہے. کہہ رہے ہیں 5 بیان کر رہے ہیں 4 کیوں؟ پہچانو باپ کی فضیلت کے مقام میں جب بیٹا آئے تو اپنی فضیلت کو کیسے چھپائے. اللہ اکبر. پہچانو معرفت ابو طالب علی سے سیکھو. کس درجہ عالی ہے علی. کتنا سربلند دنیا کی تمام فضیلتیں جس کی جھولی میں ہو. وہ علی جب اپنے بابا کی فضیلت بیان کر رہا ہے, بیان ہو رہا ہے 5 تو کیا کریں؟ اگر کہتے میرے نور سے اپنا نام لیتے ہیں تو اپنے آپ کو باپ سے آگے بڑھاتے ہیں. کیا کریں؟ باپ کا احترام دنیا کے تمام پڑھے لکھے لوگوں کو, دنیا کے انجینئر, سیٹ, ڈاکٹر جتنے, سب کو علی کا درس ہے اپنے باپ کے لیے. کتنے ہی آگے بڑھ جاؤ, اپنے باپ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا. اپنے باپ کو اپنے سے کم سمجھنے کی کوشش نہ کرنا. نور محمد, نور فاطمہ, نور الحسن, مشکل ہے کہ بیان بھی کرنا ہے اپنے کو, اور باپ کی فضیلت کو بھی برقرار رکھنا ہے, اپنے کو آگے بھی نہیں بڑھانا ہے, اپنے آپ کو بیان بھی کرنا ہے. اسے کہتے ہیں عصمتی لب و لہجہ, اسے کہتے ہیں علی کی طلاقت لسانی, اسے کہتے ہیں علی کا فضل و کمال کہ سب کچھ کہہ بھی دے اور باپ کی فضیلت کو بچا بھی دے. نور محمد, نور فاطمہ, نور الحسن والحسین. اب کیسے اپنے الا انا نورہما من نوری, مگر یہ جان لو کہ حسن و حسین کا نور میرے نور سے ہے. یعنی باپ کی فضیلت کو بھی بچا لیا, باپ کے احترام کو بھی بچا لیا, اپنی فضیلت کو بھی بیان کر دیا. اسی کو کہا شاعر نے, سامنے جس کے علی بھی سر اٹھا سکتے نہیں, 2 جہاں میں اتنا اونچا سر ابو طالب کا ہے. سلام کہیے محمد. اس ذات کا نام ہے, ہم اسی میں پھنسے ہوئے ہیں. ایمان لائے تو نہیں لائے, اگر لائے تو کیوں نہیں؟ یہ دلیل ہے, یہ دلیل ہے, کوئی دلیل نہیں. دیکھو کس کی نسل سے کون نکلا, ان کا کچھ سمجھ نہیں آیا. کس کی نسل سے کون نکلا ان کا کچھ سمجھ نہیں آیا. کون سی نسل خدمت اسلام کی نسل ہے, کون سی نسل اسلام کو مٹانے والی نسل ہے. ابو طالب چلے اپنا نمائندہ علی کی صورت میں, عطا الہی جسے خانہ کعبہ رسول اکرم نے. خدیجہ چلی اپنا نمائندہ فاطمہ الزہرا کی صورت میں. اور اب وہ ذات کے جسے بن مانگے سب کچھ خدا نے دے دیا, وہ ذات اس نے کبھی خدا سے کچھ نہیں کیا, اس نے فقط بندگی کا اظہار کیا. اس نے ایک بار دعا کی اور اپنے بھائی سے تمنا کا اظہار کیا, ایک ایسا بچہ چاہیے جو کربلا کے لیے ذخیرہ. وہ عطائے محمد خدا کی پیغمبر اکرم کو ابو طالب کی شکل, وہ عطائے الہی عباس کی شکل میں علی ابن ابی طالب کو کربلا, وہی عطا ہے. لیسا لعطا یہی مانے. افسوس کہ ہم نے معرفت ابی الفضل عباس حاصل نہیں کی. شب 8 محرم ہے, جوانوں کا مجمع ہے. آؤ جوانوں, عطائے علی جسے علی نے مانگ کر خدا سے لیا ہے, اس کی مدد. آج کو سب سنیں جو دین کو اپنے من کے اعتبار سے چلانا چاہتے ہیں. آج وہ سب سنیں جو دینی باتوں میں اپنا دل چلاتے ہیں. میرا دل یہ کہتا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں, میرا خیال یہ ہے. کیا کرتا ہے کوئی
اس کی کیا ہمت ہے، مناظر کیا ہوتے ہیں، یہ سب سنے آج۔ عباس کے اگر ماننے والے ہو تو ایسی زبان کو ترک کر دو۔ اگر عباس کے ماننے والے، عباس کسے کہتے ہیں؟ عطا الہی کا پہچانا نہیں ہم نے، بالکل معرفت نہیں حاصل کی۔ عباس کسے کہتے ہیں؟ عباس کو کیسے پہچانوائیں گے؟ عباس، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کے جو عباس ہیں کربلا کے بہادر، ان میں کیا خصوصیت تھی جو دوسری قوموں کے پاس نہیں، کہ آپ کہتے ہیں عباس والے ہو جاؤ، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اگر آپ کہتے ہیں عباس بہادر تھے، ساونت تھے، دلیر تھے، شجاع تھے، یہی تو کہیں گے، یہی سے پہچانواتے ہیں۔ رشید قامت تھے، گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پیر زمین پہ خط دیتا تھا، زانوے مبارک گھوڑے کے کان تک رہتے تھے، یہی تو کہتے ہیں۔ خوبصورت تھے، وجیح تھے، جوان تھے، یہی تو ہے۔ یہ ساری خصوصیت سرکار بابا میں تھی، اس سے انکار نہیں، 100% یہ ساری صفت تھی ہمارا۔ لیکن اگر آپ یہ صفت سے جناب ابو الفضل عباس کو پہچانوائیے گا تو ہر قوم کے پاس طاقت کا ایک سیمبل ہے، ہر قوم، ہر دین کے پاس، ہر ازم کے پاس، کسی بھی ازم میں چلے جائیے اس میں ایک طاقت کا سیمبل، ہر قوم، ہر دین کے پاس، ہر ازم کے پاس، کسی بھی ازم میں چلے جائیے اس میں ایک طاقت کا سیمبل ہے کہ وہ اس کو عنوان سے پہچان۔ اگر آپ کہیں گا جناب ابو الفضل عباس بڑے طاقتور تھے، بڑے بہادر تھے، وہ کون سی بڑے تھے؟ ہمارے یہاں بھی ہے، ہمارے یہاں بھی فلاں صاحب ہے، بس وہی بات ہے، وہی نام کا فرق ہے۔ آپ ان کو عباس کہتے ہیں، ہم ان کو فلاں کہتے ہیں، آپ کیا کہیے گا؟ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ آپ کو کیا جواب دیں؟ عباس کو ایسے بنا کے پیش کرو دنیا ثانی لانے سے ہار جائے، عباس کو ایسے پیش کرو کہ دنیا جواب لانے سے عاجز ہو جائے، تب کرشمہ ہے، تب بہادر تھے، شجاع تھے، ساون تھے، دلیر تھے، خوبصورت تھے، حسین تھے، جمیل تھے، سب کچھ تھے۔ لیکن یہ صفتیں ممکن ہے پائی جائیں، ممکن ہے کوئی لے آئے نمونہ کہہ کہ اور ہمارے یہاں بھی ممکن ہے، جبکہ نہ لا سکا کوئی، لیکن ایسی صفت کی دنیا جس کے سامنے ہار مان جائے وہ صفت عباس کی پیش کرو، اور عباس کی وہ صفت وہ ہے جو عباس کی اپنے مولا کی اطاعت ہے۔ ایک دنیا میں بہادر ایسا نہیں دکھا سکتے آپ، ایک ساونت آپ دنیا میں ایسا نہیں دکھا سکتے جو اتنی طاقت رکھنے کے باوجود، اتنی جرأت رکھنے کے باوجود، اتنی شہامت رکھنے کے باوجود اپنے مولا کے لفظوں کا منتظر ہو، سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہو اور ساری طاقت رکھتا ہو لمحے بھر میں دشمن کو پسپا کرنے کی، لیکن لمحہ بھر کے لیے بھی اپنی مولا کی اطاعت سے ایک قدم آگے نہیں بڑھتا ہے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ دشمن کو ختم کر دو، میرا دل یہ کہتا ہے کہ دشمن کا قلعہ کما کر دو، میرا دل یہ کہتا ہے نہیں، میرا دل نہیں کہتا، مولا کیا کہتا ہے وہ کرنا ہے۔ یہ ہے شخصیت ابو الفضل عباس۔ کسے کہتے ہیں ابو الفضل عباس؟ پہچانیے گا، فقیہ ہے، آل محمد کا نام ہے ابو الفضل عباس۔ فقیہ آج کے زمانے میں کسے کہتے ہیں؟ آج کے زمانے میں جو 14 یا 17 علوم پر ماہر ہو اسے کہتے ہیں فقیہ۔ علم ادبیات ہے، علم منطق ہے، فلاں ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، ان کو جانتا ہو وہ ہے فقیہ۔ فقیہ کے لیے لازم نہیں کہ علم کلام میں ماہر ہو، فقیہ کے لیے لازم نہیں ہے کہ جو آیتیں اس کی فقہ سے مربوط نہیں ہے اس کی بھی تفسیر جانتا ہو، لازم نہیں۔ البتہ ہمارے فقہاء علماء سب کو جانتے ہیں، وہ الگ موضوع، لیکن اگر کوئی فقیہ نہ جانے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ اس زمانے میں فقیہ کی تعریف ہے، 14 یا 17 علوم کا جو ماہر ہو وہ ہے فقیہ۔ لیکن پرانے زمانے میں جسے فقیہ کہتے تھے وہ فقیہ وہ تھا کہ جو تمام علوم پر سیکھ کے دسترس نہ رکھتا ہو،
بلکہ اسے علم کسی نے ودیت کیا ہو. عالم علم بنایا و بنایا ہو. ابو الفضل عباس کس علم کے فقیر تھے؟ فقیر آل محمد دو لوگوں کا بھی ہے، ابن اب جعفر کو اور ایک جناب ابو الفضل عباس کو آل محمد. ایسی ذات ہے ابو الفضل عباس کی، یعنی جو علم میں تمام علوم کے اوپر جس کی دسترس ہو، وہ بھی سیکھ کر نہیں بلکہ کسی نے اسے عطا کیا ہو، اس کا نام ہوتا تھا فقیر، اور اس ذات کو ابو الفضل عباس کہتے ہیں. ابو الفضل عباس محدث تھے. محدث یعنی کیا مطلب؟ حدیث لکھتے تھے؟ نہیں. جسے 3 لاکھ حدیثیں یاد ہوتی تھیں اسے اسے محدث کہا جاتا ہے. جسے 3 لاکھ حدیثیں یاد ہو اسے محدث کہا جاتا ہے. کہاں گئی حدیثیں؟ کہاں گئی حدیثیں؟ پہچانو. احترام کسے کہتے ہیں؟ احترام کسے؟ 3 لاکھ حدیثیں کہاں گئی جناب ابو الفضل عباس؟ ایک تو جواب سیدھا سیدھا یہ کہ بنی امیہ کا ظلم تھا، وہ باہر نہیں نکلتا، اس کو جو ہے وہ موقع نہیں ملا کہ وہ لکھی جاتی. ایک تو یہ جواب، لیکن یہ ہے نہیں، بیان نہیں کہیں. کیوں؟ اس کا جواب جانتے ہیں؟ علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ صاحب تفسیر المیزان جب بھی آیت اللہ العظمہ گل پائگانی کے پاس جایا کرتے تھے خاموش بیٹھے رہتے تھے، یوں بس دیکھتے رہتے تھے. لوگوں نے پوچھا جب آپ آئے ہیں تو آئیے علمی بحث کیجیے، لوگوں کو جواب دیجیے. تو دکھا نہیں. احترام میں آیت اللہ العظمہ گل پائگانی کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں خاموشی اختیار کی جائے. مولائے کائنات کی جتنی حدیثیں ہیں وہ سب پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد ہیں. یہ جتنے خطبات فیض البلاغہ اور یہ وہ جتنے ہیں وہ سب حکومت کے زمانے کے ہیں، یا حکومت سے کچھ کہنے. پیغمبر اکرم کے زمانے میں مولائے کائنات 1-2-10 سے زیادہ حدیثیں نہیں ملے. کیوں نہیں بولے؟ کیوں نہیں بولے؟ کیوں حدیثیں بیان نہیں کی؟ کیوں خطبہ نہیں دیا؟ سبب اس کا فقط اتنا ہے کہ نبی موجود ہے، اس لیے ان کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ خاموشی سے سنو، آگے آگے بولے نہیں. بعض لوگوں کو دیکھا علماء کے پاس بیٹھتے ہیں اپنی سنانے لگتے ہیں، اپنی سنانے لگتے ہیں. یہ میں سمجھا، یہ میں سمجھا، یہ میں سمجھا. سوال کچھ آپ ہی سمجھے تو آئے کیوں ہے؟ نہیں، احترام کا تقاضا پیغمبر اکرم کا، یعنی خاموشیت بے نہیں. جس طریقے سے جناب امیر المومنین نے پیغمبر اکرم کے احترام میں اپنی زبان پر تالے لگا لیے، نہ بولوں گا جب تک نبی زندہ ہے، اسی طریقے سے مولا حسین کی موجودگی میں 3 لاکھ حدیثوں کو ابو الفضل عباس نے دبا لیا. حسین کے احترام پر تقاضا یہ ہے کہ حسین سے آگے نہ بولو. صلوات بھیجیے محمد. کسے کہتے ہیں ابو الفضل عباس؟ پہچانو. تعریف کون کر رہا ہے؟ معصوم تعریف کر رہا ہے. کانا امن العباس نافذ البصیرہ وسلب الایمان وابلا بلاء حسنا. یہ ہمارے کون تھے؟ نافذ البصیرت تھے، جسے دیکھتے تھے اس کی آخری حد تک پہچان لیتے تھے کہ کیا ہوگا اس کا انجام، کیا نہیں ہوگا اس کا انجام. یہ کہاں سے آتا ہے؟ نافذ البصیرت انسان کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ سیکھ کر نہیں حاصل ہوتا ہے، یہ علم شب کے سناٹے میں ملتا ہے. سید بحر العلوم سے مرزا قمی نے کہا کہ آپ مجھے اپنا وہ علم دے دیجئے جو آپ کو شب کے سناٹے میں ملا ہے. یہ پڑھ کے علم حاصل نہیں ہوتا، یہ سیکھ کے علم حاصل نہیں ہوتا. یہ علم نور ہے جو رات کی تاریکیوں میں حاصل ہوتا ہے، جو خدا سے لو لگانے میں حاصل ہوتا ہے،
جو امام خمینی علیہ الرحمہ کو اپنا تاریخ ساز فتویٰ دینے جا رہے تھے کہ آج میرے مقلدین پر بیٹھنا حرام ہے، تو آیت اللہ طالقانی نے ہاتھ روکا، ارے کیا غضب کر رہے ہیں آپ، کیا گناہ کر رہے ہیں آپ، خدا نخواستہ سب مار ڈالے جائیں گے آپ کے حکم سے۔ لوگ اگر کرفیو میں نکل گئے سب کا خون ہوگا، سب کا خون آپ کی گردن پہ جائے گا، نہ کیجیے نہ کیجیے۔ کیا فرمایا؟ اگر امام زمانہ بھی حکم دے تو نہ کرو۔ یہ وہ علم نہیں ہے، یہ وہ علم نہیں ہے جو سیکھنے سے حاصل ہو، یہ وہ علم نہیں ہے جو زانو ادب طے کرنے سے حاصل ہے۔ میں ایک دوسرے ہاتھ سے لکھ رہا ہوں، یہ ہے نافذ البصیرہ۔ اسے معلوم ہے ہم فیہا خالدون تک حقیقت ہے کہ لکھیں گے، اور لکھ کے ثابت کیا کہ جب فتویٰ صادر ہوا تو حکومت کو کرفیو واپس لینا پڑا، حکومت ہار گئی، فتویٰ جیت گیا۔ صلوات بھیجیے محمد۔ عباس نافذ البصیرت تھے، جسے دیکھتے تھے اس کی حقیقتوں کو درک کر لیتے تھے، جس کو دیکھتے تھے سلب الایمان، مستحکم ایمان کے مالک تھے۔ بلاؤں میں امتحان کی گھڑی میں ابو الفضل عباس نے بہترین امتحان انجام دیا۔ آپ مجھے سچ بتائیے عباس کس دن کے لیے تھے؟ کربلا کے لیے ذخیرہ بنائے گئے تھے؟ ذخیرہ کس لیے بنائے گئے؟ عجب، کس لیے ذخیرہ بنائے گئے؟ لڑنے کے لیے نا، دفاع کے لیے نا۔ یہ تو تھا، کس نے کہا تھا میں چاہتا ہوں حسین کی مدد کرے، ایک ہو تو کیا مدد کی امام حسین؟ کون سی جنگ لڑے؟ مقصد، جس مقصد کے لیے امام جناب امیر المومنین نے طلب کیا تھا، وہ مقصد پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ میرے سوال کا جواب دیجیے۔ وہ مقصد پورا، اگر کہتے ہیں مقصد کا جنگ کرنا تو وہ مقصد تو پورا ہی نہیں ہوا، پھر جس کے لیے دعا کی تھی وہ دعا قبول ہی نہیں ہوئی، لڑائی نہیں ہے ابو الفضل عباس۔ کس کو عباس کس دن کے لیے ذخیرہ؟ نہیں، کربلا میں، تاریخ کربل میں حسین عباس کو لڑنے کے لیے لائے ہی نہیں تھے، مقصد ہی نہیں تھا عباس سے جنگ کروانا، عباس کو اطاعت کا پیکر ثابت کرنا تھا۔ دیکھو اطاعت کسے کہتے ہیں؟ جہاں اپنا دل نہ آئے۔ یہ فقہا کیا کہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں کہو گے تو بے دین ہو جاؤ گے، تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں کہو گے تو فلاں ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ میں کہتا ہوں، تو میں کہتا ہوں جب وہ تو میں تو بہت بڑا مولائی ہوں، میں تو سورہ حمد کی جگہ پر یا علی یا علی کہنا چاہتا ہوں، میں تو سورہ قل واللہ کی جگہ پر یا علی کہنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ، آئیے میرے سے زیادہ کون مولائی ہے؟ آئیے بسم اللہ، پوری نماز چھوڑیے، پوری نماز میں یا علی کرتے ہیں، لیکن یہ میرا دل چاہ رہا ہے، یہ مولا کا کہنا نہیں ہوگا۔ اپنے دل سے جو چاہو کرو، بغیر وضو کے نماز پڑھ لو، اپنا دل چاہ رہا ہے۔ اپنا دل چاہنے میں کچھ نہیں ہے، دیکھو مولا کیا چاہ رہا ہے۔ ابو الفضل عباس کا کربلا میں یہ کمال یہ ہے کہ یہ نہیں کہتے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں لڑوں، بلکہ یہ کہتے مولا چاہتا ہے۔ خاموش رہو تو خاموش رہے، صلوات بھیجیے محمد۔ سرکار باوفا کی محبت کا تقاضا ہے مطیع مولا بنو، مطیع نفس نہ بنو، نفس کے مطیع نہ بنو، مولا کے فرما بردار بنو۔ فائدہ نہیں، اگر لڑنے کے لیے تو لڑائی کہاں، جنگ کہاں کرائی؟ جنگ نہیں کرائی تو پھر کس لیے؟ دیکھیے دنیا میں کسی عباس کو لائے تھے اسلام کی اطاعت کا مرقع بنانے کی۔ اسلام میں اطاعت کسے کہتے ہیں؟ عباس کا کردار دیکھو۔ عباس کو تو فقط ایک دن حسین نے جھلکی دکھائی تھی، ایک دن جھلکی عباس کی، اور اسی دن کربلا ختم ہو گئی ہوتی۔ عاشور کا دن ہی نہیں آتا تو محرم ہی 4 محرم کو ہی
سارا کا سارا نتیجہ ہو گیا ہوگا۔ ایک دن جھلکی دکھائی ہلکی سی عباس کسے پانی کا جو مسئلہ ہوا، عباس نے نشان کھینچا 1000 کا حر کا لشکر اور پھر پسرے 7 کا لشکر، یہ سب اکٹھا، اور عباس نے ایک نشان کھینچا، میں جا رہا ہوں اگر اپنے مولا کی بات سننے، بس کتنی دیر کا لمحہ گزرا ہوگا مجھے نہیں معلوم، اگر کوئی اس خط سے ادھر ہو گیا تو اپنی جان کا وہ خود ذمہ، میں تو نہیں کہا تھا، جھلکی حسین نے دکھائی کس سے لے کے آیا ہو، بس اتنا کہنے کا اثر یہ ہوا کہ کوئی ادھر سے ادھر نہیں گیا کوئی، اور جب گئے تو بھیا ہمت نہیں، کیسے کہیں حسین، کیسے سمجھائیں بھائی کو حسین، مدینے سے تو روکتے چلے آ رہے ہیں، جب حسن کے جنازے پر حملہ ہوا بھیا تم کربلا کے لیے، جب علی مرتضیٰ کو قتل کیا گیا بھیا تم کربلا کے لیے، حسن مشتبہ کو تیر لگایا گیا بھیا تم کربلا کے لیے، ولید کے دربار میں بے عزتی کی نوبت آئی تلوار کھینچی بھیا تم کربلا کے لیے، حر نے لجام فرض حسینی پر ہاتھ ڈالا بھیا کربلا، سب کچھ ہونے کے بعد اب تو حسین کہے کیا، اب حسین کہے کیا، بہن کا سہارا دیا، یہ بھیا کا کہنا ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی یہ کہے کہ پانی پر لڑائی ہو گئی، اللہ اکبر، کہ بنا مقصد حسینی سے عباس متحد ہے، میں کہتا ہوں وہ تلوار کا نشان کھینچنا عباس کی شجاعت نہیں تھی، وہ تو کوئی بھی بہادر کر سکتا ہے، عباس کی شجاعت یہ ہے، مولا کی اطاعت یہ، عباس جو خیمے کھول دو، جن ہاتھوں سے خیموں کی تلابیں باندھی تھی، عباس کی شجاعت یہ ہے، مولا کی اطاعت یہ ہے کہ جن ہاتھوں سے تلابیں باندھی تھی انہیں ہاتھوں سے خیموں کے تلاب کھول کے بتایا، عباس لائٹ نہ بجھاؤ ابھی، عباس کہہ رہا ہوں لائٹ نہیں بجھاؤ ابھی، عباس نے خیموں کی تلابیں کھول کے بتایا، عباس نفس کا پرستار نہیں ہے، مولا کا مطیع ہے، یہ عباس، پہچانو کسے کہتے ہیں، ابوالفضل عباس، یہ دکھانے کے لیے لائق حسین کے لیے، لاؤ دنیا میں کوئی ایسا جو عباس جیسا ہو، لاؤ کس کو، کوئی ایسا ثانی دنیا پیش کر دے، سوچو معرفت کے ساتھ قلم اٹھاؤ تب سمجھ میں آئے گا کس کی شجاعت کے تم علمبردار ہو، تب تمہیں سمجھ میں آئے گا۔ محرم جب آئی شام کے وقت حملہ ہو گیا، پہچانا نہیں ہم نے ابوالفضل عباس کو، علم اٹھانے والے معرفت حاصل کرو ابوالفضل عباس، عصر 9 محرم کی شام کو کہ یکایک تمہارے ساتھ کی طرف سے حملہ ہو، حکم ہوا حملہ کر دو، بس ابھی امام حسین علیہ السلام کو ذرا سی آنکھ لگی تھی کہ یکایک گھوڑوں کی آواز، تلواروں کی جھنکار سنائی دی، عباس و حبیب ابن مظاہر اگر خیریت تو ہے، ابھی تو کوئی ایسی بات نہیں، حکم آیا ابھی حملہ ہو، حبیب ابن مظاہر اور ابوالفضل عباس، مسلم ابن اعتزاز جو ہے قین سب کھڑے ہیں، کہتے تمہیں شرم نہیں آتی، فرزند رسول پر حملہ کرنا چاہتے ہو، یہ وہ تقریریں شروع ہوئی، کر رک جو، ہم اپنے مولا سے پوچھ کر آتے ہیں، مولا جو کہیں گے وہی ہوگا۔ حبیب نے کہا عباس آپ بتائیے آپ جائیں گے یا ہم جائیں، آپ ان کو دے دیں گے یا ہم دے دیں گے؟ نہیں حبیب تم دیکھو میں مولا کے پاس ہے، کس ارمان سے عباس گئے تھے، عباس کے تاریخ کہتی ہے، تباری کہتا فرقت عباس نے گھوڑے کو کعبہ دیا، سر پر دوڑاتے ہوئے گھوڑے کو پہنچے، سر جھکایا اور جھکانے کے بعد ایک جملہ کا مولا حملہ ہو گیا، اس کا مطلب سمجھتے کیا ہوا؟ یہ ایک جملہ نہیں ہے، یہ ایک جملہ نہیں ہے،
بابا علی مرتضیٰ کی شہادت کے وقت روکنے والے مولا حملہ ہو گیا، حسن کے جنازے پر تیر لگنے کے بعد روکنے والے مولا حملہ ہو گیا، لجام فرش پر حملہ کرنے والے سے روکنے والے مولا حملہ ہو گیا، پانی کی بات نہیں، آپ جنگ میں پہل نہیں کرنا چاہتے تھے مولا حملہ ہو گیا، یعنی یہ درد کا اظہار ہے، مولا اجازت دے دو، حملہ ہو گیا ابھی پتہ چل، لیکن اللہ حسین ابن علی کربلا میں کیا دکھانا چاہتے ہیں، عباس کی کیسی شجاعت دکھانا چاہتے ہیں؟ بھیا ایک رات کی مہلت لے لو، ایک شجاع بہادر ساون کو آگر جنگ کی خبر دینا آسان ہے، لیکن ان ظالموں کے مقابلے میں جا کر ایک رات کی مہلت مانگنا کیسا درد جھیلا عباس نے، یہ فقط دل عباس سے کوئی پوچھے۔ اگر ماتم کرنے آئے ہو عباس کا تو یہ سوچ کر ماتم کرو، مولا کے مطیع رہیں گے، اپنا دل مولا پر سوار نہیں کریں گے، مولا یہ کیجئے، مولا یہ مانیے، نہیں، جو کہیے گا وہ۔ دنیا میں کس سمن تو اسی لیے سب کو بھروسہ تھا عباس، بس زادارو شب حشر میں ماہ محرم ہے، رونے کے لیے یہی کافی ہے۔ آج سیدہ مدیسوی پناہ عباس میں آ جاؤ، سب کچھ مل جائے گا۔ کربلا میں حسین عباس کی پناہ میں تھے، بہت سا جملہ ہے، بہت سا جملہ ہے۔ شاعر نے ایک مصرع کا یوم ابو الفضل استجار بہ الہدی، ایک دن ایسا آیا کہ ابو الفضل عباس کی پناہ میں ہدایت آ گئی، ہدایت یعنی حسین۔ یوم ابو الفضل استجار بہ الہدی، ایک دن کربلا میں ایسا آیا کہ حسین عباس کی پناہ میں تھے۔ طرف کیا شاید کتنی بڑی بے ادبی ہو گئی، حسین کی پناہ میں ساری کائنات ہے، بھلا عباس کی پناہ میں حسین کیوں جائیں گے؟ ڈر گیا شاید کہ یہ مصرع غلط ہو گیا، وہ ثانی مصرع لگانے پر آمادہ نہیں ہوا، بہت غلط مصرع نکل گیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ حسین حسین ہے، حسین ہدایت ہے، حسین کی پناہ میں ساری کائنات ہے، عباس بھی حسین کی پناہ میں، یہ کہنا غلط ہے کہ حسین عباس کی پناہ میں۔ سو گیا، عالم خواب میں سرکار سید الشہداء کو دیکھا، نہیں شاعر تو نے غلط نہیں کہا، کربلا میں نے بھی عباسی کی پناہ، نہیں تو مصرع لگا والشمس من قدر الحجاج نسامها، کربلا وہ کربلا ہے جہاں حسین عباس کی پناہ میں تھے، کیونکہ اس طریقے سے دشمنوں کا بادل تھا کہ خورشید امامت نے عباس میں اپنا منہ چھپا لیا تھا۔ زہرائے مرضیہ روزہ داروں اور مجلسین، تم میرے لال کا ماتم نہیں کرتے؟ بی بی آپ نے کہا ہے تو میں امام حسین کی رخصت پڑھتا ہوں، میں حسین کی رخصت پڑھتا ہوں۔ شبری میں نہیں مجلسی، میرا لال فقط حسین نہیں ہے، میرا لال عباس بھی ہے۔ سنو ازادارو، آج ایسا رو کہ ام البنین خوشحال ہو، آج ایسا رو کہ حسین کے زخم کا مرہم بن جاؤ، رو آج رو، نہ رو گئی تو کب رو گے؟ مجلسی میرے لال کا ماتم کیوں نہیں کرتے؟ بی بی ماتم کرتا ہوں، میرا لال فقط حسین نہیں ہے، میرا لال عباس بھی ہے، اور اس منزل اور اس منظر کو کیوں نہیں پیش کرتے کہ جب کوئی بھی بلندی سے پستی پر آنا چاہتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو زمین پر ٹیکتا، ارے میرے لال عباس کے ہاتھ نہ تھے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ روزہ دارو، اندھیرا کیا جا رہا ہے تاکہ اگر کسی کو رونے میں شرم آتی ہو پھر تو وہ تاپ تاپ کے رو لے، اسی لیے اندھیرا کیا جا رہا ہے۔ بس اداکاروں سنو، سیدہ مرضیہ جب کل قیامت میں پہنچے گی تھوڑی سی لائٹ کھول دیجیے، چونکہ لوگوں کو مجھے دیکھنا ہے، بہت اہم مسائل پڑھنا، تھوڑی سی لائٹ ادھر ادھر کہیں کھول دیجیے تاکہ لوگ مجھے دیکھ سکیں۔
ابو الفضل عباس کسے کہتے ہیں؟ سیدہ جب کل قیامت میں پہنچیں گی تو ابو الفضل عباس کے 2 بازو لے کر پہنچیں گی. یہ کہ اے اللہ میں ان بازوؤں کو لے کر آئی ہوں حسین کے عزاداروں کی بخشش کے لیے. میرے جوان نے کیا کیا تھا جو اس کے بازو کو قلم کر دیا. لو عزاداروں سب شہید ہیں. ابو الفضل عباس امام حسین علیہ السلام کے پاس مولا اجازت دے دیجیے عباس تو میرے لشکر کی علمدار کیسے میں اجازت دے آقا وہ لشکری کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا. بس 3 باتیں سن لو عزاداروں مجلس ختم ہو گئی. ابو الفضل عباس جب گئے کربلا میں امام حسین علیہ السلام پر سب سے بڑی مصیبت کیا پڑی؟ یہ ایک سوال. دوسرا سوال یہ کہ ابو الفضل عباس کا بازو کیسے کٹا؟ 2. تیسرے یہ کہ عباس کے سر پر گز لگا کیسے؟ لگ ہی نہیں سکتا. جس کا پیر زمین پر خط دیتا ہو، جس کا زانو گھوڑے کے کان سے متصل ہو تو اس کا سر بھی تو اونچا ہوگا. پھر وہ چاروں طرف تو دیکھتا تھا. کیسے لگایا گیا گول؟ کیا ابو الفضل عباس جب گئے ہیں باقی ابو الفضل عباس کی ذات ہو کہ جس کو امام حسین علیہ السلام نے تلوار نہیں دی، جب پانی دے دو یا دیکھیں کیا ہے جان. کوئی بہادر دنیا کا آپ نے دیکھا ہے اتنے لوگوں اس کے دل میں کیسی کسک ہوگی، اس کے دل میں کیسی ہوک اٹھ رہی ہوگی کہ میرا کیسا امتحان ہے. لیکن سبحان اللہ عباس امتحان میں کامیاب ہو گئے. ابلا بلان حسن عباس جب جا رہے ہیں تو فوج یزیدی میں کھلبلی مچی ہے کہ اب حسین کا عباس آ رہا ہے کوئی نہیں بچے گا. سارے سال میں 4000 کا لشکر فرات کے اوپر بٹھایا کہ عباس آ نہ سکے. لیکن کیا کہتی ہے تاریخ؟ جب مولا چلے تو آنکھوں کے اشارے لاٹھی آنکھ میں سویا. ایسا نفوذ تھا آنکھوں میں اس ذات کے کہ جس کی آنکھوں میں دیکھ لیتا تھا اس کا پتا پانی ہو جاتا تھا، اس کا زہرا آب ہو جاتا تھا. 4000 لشکر وہ آنکھوں کے اشارے پر جس نے ہٹا دیا ہو اور کوئی مزاحمت کا سامنا نہیں، پرے کا پرا کنارے ہو گیا اور اتنا دور بھاگا لشکر کہ ابو الفضل عباس نے بآسانی پانی بھر لیا. سکینہ کی صورت بتائی تھی، وہ سب آپ مسائل میں سنتے، جو نہیں سنتے وہ میں بیان کر رہا ہوں. اتنی دیر تک پانی بھرا پھر پستی کی طرف بلندی کی طرف سے آئے. اب بلندی کی طرف آ رہے ہیں، اتنا دور بھاگا ہے لشکر کہ کسی میں جرت نہیں ہے کہ اوپر آتے ہوئے اب نیچے جو ہے جب اوپر کوئی ہے تو اوپر سے نیچے تو آسانی سے حملہ ہوتا ہے نا. اوپر جو ہے وہ آسانی سے نیچے والے پر حملہ کر سکتا ہے، نیچے والا اوپر کی طرف آسانی سے حملہ نہیں کر سکتا. وہ تو اس کے پاس تیر ہے تلوار. تو بآسانی لشکر نیچے ہی جب ابو الفضل عباس تھے تو تیر چلا کے کام ختم کر سکتا تھا. لیکن کوئی تاریخ نہیں کہتی ہے کہ فرات کے پاس ابو الفضل عباس کو کسی مزاحمت کا سامنا ہوا ہو. پستیوں سے بلندی کی طرف مولا آیا، کسی میں جرت نہ ہوئی، قریب آئے. تو آپ مجھے بتائیے جو اتنا ساون اتنا بہادر تھا اس کے بازو کٹے کیسے؟ اس میں جرت پیدا ہو گئی کہ اس نے بازو کیا قریب جب کوئی آنے کو تیار ہو جاتا تھا. اولاد والوں خدا تمہارے بچوں کو پیاسا نہ کرے بنام حسین. سنا ہوگا کیا ہوا؟ دل میں تاب ہے؟ سوچ سکتے ہیں جب مولا پستی سے بلندی کی طرف آنے لگے تو ایک نگاہ خیمے کی طرف چلی گئی اور کیا دیکھا
کہ سکینہ ننھے ننھے بچوں کے ہاتھ میں خالی کوزہ دیے ہوئے پہلا بچوں نہ گھبراؤ، دیکھو وہ میرے چچا کا عالم آ رہا ہے، صبر کرو صبر کرو۔ سکینہ وعدہ کرتی ہے، سکینہ پہلے تمہیں پانی پلائے گی، یہ خود پانی پیے گی۔ سکینہ کی بے چینی، سکینہ کی طرف جو ابو الفضل عباس نے دیکھا تو ابو الفضل عباس اپنے آپ کو بھول گئے، کسی طریقے سے خیمے تک پہنچ جائے تاکہ بچوں تک پانی پہنچے۔ عباس کو اپنی کوئی خبر نہیں تھی، کوئی خبر، بس اسی موقع کو دشمن نے غنیمت شمار کیا، عباس کا بازو کٹا رہا۔ ارے عباس آگے بڑھ کر کسی طریقے سے خیمے تک پانی چلا جائے، لیکن جیسے ہی مشکی سے پر تیر لگا عباس کی طاقت میں ساتھ جزاک اللہ خیر الجزا۔ آواز دی، آواز دی، یا آخا ادری کا باپ مولا آئیے، آخا آئیے۔ حسین کربلا میں امام حسین علیہ السلام پر سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ سب سے بڑی مصیبت امام حسین ہے۔ آپ کا بھی یہ دستور ہے، ہمارے یہاں بھی یہ دستور ہے، بچوں کو ماں کا نام نہیں بتائے، باپ کا نام بتایا جاتا ہے۔ جب پوچھا جاتا ہے کہ ماں کا ماں کا نام نہیں بتائے، کیوں؟ اس لیے کہ ماں ناموس ہے، ماں کا نام کوئی پوچھتا بھی نہیں، ماں کے نام سے کسی کو پکارا بھی نہیں جاتا، انسان بے عزتی محسوس کرتا ہے۔ اور اگر کسی شریف کو کوئی ماں کی گالی دے دیتا ہے تو مرنے مارنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ اور حسین اپنی ماں کے لیے بڑے غیرت مند تھے۔ جب ایک بار مروان نے کہہ دیا کہ حسین تمہاری عزت ہی کیا، یہی تو کہ تمہاری ماں فاطمہ مقتل کہتا ہے وَانْطَلَقَ عَيْنَاهُ مِنَ الدَّمْعِ، حسین کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ مروان کہہ رہی اتنی مجال بڑے دربار میں میری اماں کا نام لے کر بڑا ہے۔ جب لجام فرض حسین، عرب میں یہ دستور، عرب میں اگر کوئی کسی کو باپ کے نام سے پکار لیتا تھا تو وہ اس کا احترام مانا جاتا تھا، اور اگر کوئی کسی کی ماں کے نام سے پکار لیتا تھا تو عرب مرنے مارنے پر گھر بلبلا اٹھا تھا۔ جب حسین نے کہا سکل قوم گیا پر یہ اور کئی ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو حسین نے انہوں نے کیا کہا تھا؟ حسین اگر آپ کی موت فاطمہ نہ ہوتی تو میں اس کا جواب خود بلبلا اٹھا تھا۔ ماں کا نام حسین نے لے لیا تھا۔ عرب میں اگر کوئی کسی کو ماں کے نام سے پکارے، سن لو آزادارو، اگر طاقت ہے رونے کی تو رو۔ عباس کی مصیبت پر حسین کے ساتھ کیسا بڑا ظلم ہوا۔ حسین کو آواز دی عباس نے، مولا مدد کو آئیے۔ حسین مقتل میں پہنچے، زمین کربل سے عباس کے بازوؤں کو اٹھا رہے تھے، ایک بار دائنا بازو اٹھایا، بایاں بازو اٹھایا، مقتل میں ایک آواز گونجی، ماذا تفعل یا ابن الزہرا، زہرا کے لال کیا کر رہے؟ حسین نے سراسینہ پیٹا، عباس تمہارے مرنے کے بعد یہ دن آ گیا، کربلا میں مجھے میری اماں کے نام سے جزاکم اللہ خیر الجزا۔ رو آزادارو رو، آنسو بہاؤ، فریاد کرو۔ اور ابھی آخری جملہ سن لو مجلس تمام، خدا تمہاری دلی حاجتوں کو بڑھ رہے ہیں۔ شخصی دعائیں کرنے کا دل بھی نہیں چاہتا، کسی کے یہاں پانی بند ہو، کسی کے بچے پیاسے ہوں، کسی کا اصغر جاں بلب ہو، اے مولا یہ دے دیجئے، مولا یہ دے دیجئے، اچھا لگتا ہے؟ نہیں، آنسو بہا لو، یہی چاہتا میں کہ یہاں آنے کی توفیق مل گئی۔ بس دعا کرنا ہے تو ایک دعا کرو، دعا کرنا ہے تو ایک دعا کرو ابو الفضل عباس کے کٹے بازوؤں کے صدقے میں، کہ اگر دل کو سکون ہوگا تو اسی سے ہوگا۔ میرے اللہ تجھے ابو الفضل عباس کے کٹے بازوؤں کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ عباس رشید القامت تھے، عباس رشید القامت تھے، ان کا سر ایسے دشمن کو موقع ملا کہ سر پر گرد لگ گئی۔ کیسے ہو؟ جو اتنا رشید قامت ہو، جو اتنا زیادہ بلند قامت ہو، دشمن کو وہ بھی چاہو کیسے ہو؟ واقعہ جو نقل کر رہا ہوں آپ سے وہ بس دو راستے سے۔
سید ابراہیم قزوینی سے میرے استاد نے نقل کیا اور سید ابراہیم قزوینی نے اپنے باپ سے نقل کیا جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے حرم کے امام جماعت تھے۔ فائز خراسانی نے جناب ابو الفضل عباس کی مصیبتوں کو پڑھا۔ جب مصائب پڑھ کے اترے تو سید نے کہا فائز اتنے سنگین مصائب نہ پڑھا کرو کہ جس کی سند بھی معلوم نہ ہو۔ فائز خراسانی نے کچھ نہیں کہا، چلے گئے۔ رات میں سید قزوینی نے عالم خواب میں سرکار باوفا کو دیکھا۔ قزوینی سلام کیا، جواب دیا، منہ موڑ لیا۔ مولا خطا ہو گئی، آپ نے سلام کا جواب دے کے منہ موڑ لیا۔ قزوینی تم کربلا میں تھے، تم نے دیکھا میرے اوپر کیسی مصیبت پڑی، تمہیں معلوم ہے مجھ پر کیسی مصیبت پڑی؟ کہ نہیں، پھر کیسے فیصلہ کر دیا؟ قزوینی رو بتائے مجھ پر کیا گزری۔ سنو عزیزانو، اب ابو الفضل عباس کی مصیبت ابو الفضل عباس کی زبانی سے کیسے ابو الفضل عباس پر گزرا۔ کہتے ہیں قزوینی میں آ رہا تھا، کسی میں جرأت نہیں تھی کہ مجھے روک سکے، میں بڑھتا چلا گیا، میرے بازو قلم ہو گئے، پھر بھی مجھے کوئی پتہ نہ چلا، لیکن جب سکینہ کے مشکیزے پر تیر لگ گئے، عباس بول رہے ہیں، عباس اپنی کہانی عباس سنا رہے سید قزوینی کو کہ قزوینی جب مشکیزے پر تیر لگ گیا تو میں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ میں نے کہا عباس کیا منہ لے کے جاؤ گے اس بچوں کے پاس؟ ایسا عباس پلٹ جاؤ۔ بس میں پلٹا، بس میں تھوڑی دیر آپ مجھے دیکھتے رہیے، خود بخود آپ کو رونا آئے گا، تھوڑی دیر آپ لوگ مجھے دیکھیے۔ قزوینی میں نے ارادہ پلٹ دیا، میں فرات کی طرف جانے لگا کہ یکایک میری آنکھوں میں تیر آ کر لگا۔ تیر جو میری آنکھوں میں آ کر لگا تو میری دنیا